یہ دودھ مت پیے گا آپ۔ 14 سالہ حرم گھونگھٹ الٹ کر بولی۔ آج ان کی سہاگ رات تھی۔ کیوں؟ سردار کیسر خان نے حیران ہو کر اس سے پوچھا۔ میری دوست زویا ہے نا، اس کے شوہر جب یہ دودھ پیتے ہیں تو اسے بہت ستاتے ہیں۔ اور بغیر شرم کے بولی تو سردار کیسر خان کا کہکا بلند ہوا۔ اسے حرم کی کم عمری اور بھولے پن کا احساس ہوا۔ کیسے ستاتا ہے آپ کی دوست کا شوہر اسے؟ وہ ہنسی دباتے ہوئے بولا، وہ دراصل وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ وہ اس سے پیار کرتا ہے اور رات بھر سونے نہیں دیتا۔ حرم کے کہنے پر کیسر خان ہنستے رہے۔ اب آپ دودھ نہیں پیے گا، ہمیں بہت ہماری دوست نے سب بتایا ہے۔ وہ معصومیت سے بولی، میں تو دودھ بھی پیوں گا اور تمہیں ستاؤں گا بھی، صحیح؟ وہ شرارت سے بولا اور دودھ پیتے ہی اس کی طرف بڑھا اور وہ چھوٹی بچی ہے، میں اس سے نکاح کیسے کر سکتا ہوں؟ کیسر خان نے بے بسی سے اپنے دادا حماد خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کے دادا حماد خان سنجیدگی سے بولے، کیسر، کیا تم نہیں جانتے کہ اس کے سر پر کتنا خطرہ منڈلا رہا ہے؟ لوگ بس اسی تگدت میں ہیں کہ وہ اب ان کے ہاتھ آئے اور اسے کچا نوچ ڈالیں۔ میں اسے مرنے سے پہلے کسی محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتا ہوں۔ دادا، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ میں ہوں نا، میں ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا۔ وہ کرب اور بے بسی سے بولا۔ حماد خان نے کھانستے ہوئے جواب دیا، دیکھو برخوردار، میں تم پر یقین تو رکھتا ہوں، مگر جس طریقے سے دوسرے لوگ دعوے کر رہے تھے اور بعد میں اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ گئے، وہ سب اس کی جائیداد پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ میں اس خطرے کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میری آنکھوں کے سامنے تم اس سے نکاح کرو تاکہ میں اپنے فرض سے سب دوش ہو سکوں۔ کیسر خان نے گہری سانس لی۔ کہاں وہ 30 سالہ پختہ مرد اور کہاں وہ 14 سالہ ننھی حرم۔ آخرکار حماد خان کی ضد جیت گئی، نکاح ہو گیا، مگر کیسر خان کے دل پر بوجھ تھا۔ وہ بے چینی سے کمرے کے باہر ٹہل رہا تھا کہ حماد خان اس کے قریب آئے۔ کیا ہوا برخوردار؟ یہاں کیوں ٹہل رہے ہو؟ جاؤ کمرے میں جاؤ۔ حماد خان نے اسے باہر ٹہلتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ کیسر خان نے بے بسی سے اپنے دادا کو دیکھا اور بولا، دادا، میں اندر کیسے جاؤں؟ مجھے تو خود سے بھی شرم آ رہی ہے کہ میں ایک 14 سالہ بچی سے شادی کر رہا ہوں۔ اس نے اپنی آنکھیں سکیڑ لی۔ حماد خان مسکرائے، برخوردار، وقت دو، تھوڑا وقت گزرنے دو، سب کچھ ٹھیک لگنے لگے گا۔ اسے اپنی چھڑی کے سہارے چلتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کیسر خان نے ہمت جما کی اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر بیڈ پر حرم بیٹھی تھی، جو کہ گھونگھٹ نیچے سے بے خوف اور تجسس سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کیسر خان نے سرد مہر لہجے میں ایک چھوٹی سی ڈبی اس کی طرف بڑھائی۔ یہ لو، یہ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ کیسر خان نے کہا۔ حرم کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ کیا یہ میرے لیے ہے؟ اسے مسکرا کر پوچھا۔ کیسر خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ حرم نے ڈبی کھولی، مگر جیسے کیسر خان نے پاس رکھا دودھ کا گلاس اٹھایا، حرم کی آنکھیں پھٹ گئی۔ نہیں نہیں، آپ یہ دودھ نہیں پیے۔ وہ اپنا گھونگھٹ درست کرتے ہوئے بولی۔ کیسر خان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ حرم معصومیت سے بولی، میری دوست زویا ہے نا، اس کے شوہر جب یہ دودھ پیتے ہیں تو اسے بہت ستاتے ہیں۔ یہ سن کر کیسر خان کا کہکا پورے کمرے میں گونج اٹھا۔ اسے حرم کی کم عمری اور بولے پن کا شدت سے احساس ہوا۔ کیسے ستاتا ہے آپ کی دوست کا شوہر اسے؟ اس نے ہنسی دباتے ہوئے پوچھا۔ حرم نے خشک لبوں پر زبان پھیری اور نظریں جھکاتے ہوئے بولی، وہ دراصل اس سے بہت پیار کرتا ہے اور رات بھر سونے نہیں دیتا۔ حرم کی بات سن کر کیسر خان مزید ہنس پڑے۔ اب آپ دودھ نہیں پئیں گے؟ ہمیں ہماری دوست نے سب بتایا کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ وہ معصومیت سے بولی۔ کیسر خان نے شرارت سے آنکھیں چمکائی۔ میں تو دودھ بھی پیوں گا اور تمہیں ستاؤں گا بھی، صحیح؟ وہ یہ کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تو حرم چیخ کر بیڈ کی دوسری طرف بھاگ گئی۔ کمرے میں کیسر خان کی ہنسی گونج رہی تھی۔ کوئی دیکھ لیتا تو یقین نہ کرتا کہ وہی سردار کیسر خان ہے جس کی دہاڑ پر پورا گاؤں سہم کر سر جھکا لیا کرتا تھا، آج اپنی بیوی کے ہاتھوں بھاگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں تھک کر بیڈ پر الگ الگ کناروں پر لیٹ گئے۔ کیسر خان نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، آئندہ کے بعد تم مجھے اس دوست کے قریب نہیں آنی چاہیے نظر۔ چلو اب سو جاؤ۔ وہ اٹھی اور چینج کرنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئی، جبکہ کیسر خان صوفے پہ بیٹھا اسے ہی دکھ رہا تھا۔ بختیار خان نے ایک لمبا کش لیا اور سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے غصے سے بولا، کب تک یہ حماد خان اس لڑکی کو کیسر کے چھتر چھایا میں چھپا کے رکھے گا؟ اس لڑکی کی جائیداد پر ہمارا حق ہے، یہ ہمارے خاندانی ورثہ ہے، تو یتیم بچی اس لیے روڑے یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ سردار جی،
مسئلہ لڑکی نہیں، مسئلہ وہ دیوار ہے جو کیسر خان پر بن کر کھڑا ہے۔ وہ تو اس گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھنے دیتا اسے۔ جب تک وہ اس کے پاس ہے ہمیں قریب بھٹکنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کے ساتھ بیٹھے ایک آدمی نے چاقو سے میز پر لکیریں کھینچتے ہوئے کہا۔ بختیار خان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تم لوگ بزدل ہو، کیا تم جو ڈر گئے ہو؟ ہمیں حرم کو ختم کرنا ہوگا، مگر اس سے پہلے وہ وصیت نامہ جو اس کے باپ نے اپنے مرنے سے پہلے جو کچھ اس کے نام کیا ہے اس پر انگوٹھے کے نشان لینے ہوں گے۔ پہلے جائیداد ہمارے نام منتقل ہوگی، پھر وہ زندہ رہے یا مردہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بختیار خان نے غصے سے کہا، منصوبہ ٹھیک ہے، لیکن کیسر خان کی موجودگی میں حرم تک پہنچنا خودکشی ہے۔ ہمیں اسے گھر سے باہر لانا ہوگا، یا پھر ہمیں کیسر خان کو کسی ایسے کام میں الجھانا ہوگا جہاں سے اسے واپس آنے میں وقت لگے۔ تب تک ہم حرم کا کام تمام کر دیں گے۔ مقابل بیٹھا انسان بولا۔ بختیار خان نے میز پر مکہ مارا، تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ اس لڑکی کے نام پر جو زمینیں اور حویلی کا حصہ ہے وہ مجھے اپنے نام چاہیے۔ کیسر خان اگر آیا تو اسے بھی راستے سے ہٹانے میں مجھے کوئی آڑ نہیں ہوگی، آخر وہ بھی تو راستے کا کانٹا بن چکا ہے۔ بختیار خان غصے سے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ حرم نے آنکھیں ملتے ہوئے کروٹ بدلی اور پھر ایک دم سے اچھل کر بیٹھ گئی۔ اس نے کیسر خان کو صوفے پہ بیٹھے دیکھ کر اپنی آنکھیں بڑی کی اور معصومیت سے بولی، آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ کیا آپ کو بھی زویا کے شوہر والی بیماری ہے؟ کیسر خان حرم کی اس بات پر ایک بار پھر حیران ہوا۔ اس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور سنجیدگی سے بولا، حرم، میں نے کہا تھا نا کہ اس زویا کا ذکر تمہارا نہیں کرنا، اور یہ بیماری نہیں، اسے ذمہ داری کہتے ہیں۔ حرم صوفے سے اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ اس کے چلنے کے انداز میں کیسی بچکانہ بے فکری تھی کہ کیسر خان کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کیسر خان کے کندھے کو چھوا۔ ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ اتنی بھاری ہوتی ہے کہ آپ کو سونے بھی نہیں دیتی؟ دیکھیں، میرے پاس ایک کینڈی ہے، کیا آپ اسے کھائیں گے؟ شاید پھر آپ کو وہ بیماری نہیں ہوگی۔ وہ اپنی مٹھی کھول کر کیسر خان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظروں میں کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ وہ سچ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید ایک کینڈی سے سردار کیسر خان کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ کیسر خان نے اس کی طرف دیکھا، ایک تلخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھر گئی۔ وہ اس کی سادگی پر ترس کھا رہا تھا۔ اچانک کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ کیسر نے پلٹ کر دیکھا تو کتا روشدان کی طرف دیکھ بھونک رہا تھا۔ اسے ایک کال کلر کی روشنی حرم پر پڑتی نظر آئی۔ کیسر خان کے حواس ایک دم سے تن گئے۔ اسے فوراً حرم کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے پیچھے کھینچ لیا۔ نیچے جھک جاؤ۔ وہ غصے اور فکر مندی سے گرجا۔ حرم بری طرح سے ڈر گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا ہوا؟ آپ کیوں چیخ رہے ہیں؟ میں نے تو بس کینڈی دی تھی۔ اسی لمحے حویلی کے روشن دان سے ایک ہلکی سی آواز آئی۔ کیسر خان نے حرم کو اپنی باہوں میں بھرا اور ایک طرف چھلانگ لگا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گولی ہوا کو چیرتی دیوار سے جا ٹکرائی۔ لیکن وہ گولی کیسر خان یا حرم کو نہیں لگی، بلکہ وہ پاس کھڑے ایک بڑے گلدان کو پاش پاش کر گئی۔ کمرے میں دھواں اور بارود کی بو پھیل گئی۔ حرم کے کانوں میں گونج تھی۔ وہ صدمے کی کیفیت میں تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی تھی۔ کیسر خان نے فوراً اپنی پستول نکالی اور کھڑکی کی جانب دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ خاموشی ایک بار پھر سے چھا چکی تھی۔ کیسر خان سمجھ گیا تھا کہ وہ گولی حرم کو مارنے کے لیے نہیں چلائی گئی، بلکہ ایک پیغام تھا کہ اگر دشمن حرم کو مارنا چاہتا ہے تو آسانی سے ایسا کر سکتا تھا۔ یہ محض ایک دھمکی تھی۔ اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ بھی باہر نکل کر حملہ آوروں کو پکڑ لے، لیکن اس کے پیچھے چھپے اصل غدار تک پہنچنے کا موقع گنوا دے گا۔ اس نے گہری سانس لی اور حرم کو اپنی باہوں سے آزاد کیا، جو اب بھی کانپ رہی تھی۔ حرم، میری طرف دیکھو، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ حرم نے لرزتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ آپ کو کس نے مارنے کی کوشش کی ہے؟ یہ گولی آپ کے لیے تھی ہے نا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ کیسر خان خاموش رہا۔ اسے اب اس کھیل کا انتظار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دشمن جلد ہی اس کے سامنے آئے گا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا، اپنی پستول ہاتھ میں لیے اور ایک بار پھر سے حرم کو ایک کونے میں بٹھا دیا جہاں وہ محفوظ تھی۔ دیکھو، دیکھو اسے، یہ زمین نہیں، یہ سونا ہے۔ یہاں ایک جدید فیکٹری لگے گی اور پھر یہ پورا علاقہ میرے اشاروں پر ناچے گا۔ اس حرم کا نام تو بس کاغذوں کی حد تک ہے۔ ایک بار اس کے انگوٹھے لگ جائیں پھر اس کا وجود اس زمین میں سے مٹا دیا جائے گا۔ بختیار خان کی آنکھوں میں نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کا گارڈ سر ہلا کر بولا، سردار جی، کیسر خان اگر آڑے نہ آئے تو کام بہت آسان ہے۔
لیکن وہ تو اس لڑکی کو ہر وقت سایہ بنا کر رکھتا ہے. اسے کیسے؟ ابھی وہ بات مکمل بھی نہیں کر پایا تھا کہ گاڑی کے ٹائروں کے گھسنے کی آواز گونجی. ایک سیاہ رنگ کی گاڑی گرد اڑاتی عین ان کے سامنے آ کر رکی. ڈرائیور نے دروازہ کھولا اور سردار کیسر خان باہر نکلا. اس کے چہرے پر سرد مہری اور سنجیدگی تھی. کیسر خان آہستہ قدموں سے اس کی طرف بڑھا. خواب دیکھنا بری بات نہیں ہے بختیار. کیسر خان کی آواز میں ٹھہراؤ تھا. مگر ان خوابوں کی تعبیر کا انحصار حقیقت پر ہوتا ہے، اور تم جس حقیقت کے سہارے یہ محل بنا رہے ہو ریت کی دیوار ہے. یہ فیکٹری، یہ خواب، سب تمہارے ساتھ ہی دفن ہو جائیں گے. میں تمہیں کبھی یہ موقع نہیں دوں گا کہ تم میری حویلی یا میری حرم کی جائیداد پر اپنا ناپاک قبضہ جما سکو. بختیار خان نے خود کو سنبھالا اور ایک شیطانی مسکراہٹ سے چہرے پر سجا کر بولا، کیسر، تم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو. تم نے اس 14 سالہ لڑکی کو زبردستی اپنے قبضے میں قید کر رکھا ہے. تم اسے کیا سمجھتے ہو؟ وہ تمہاری بیوی نہیں، وہ ایک قیدی ہے. میں اس سے بات کروں گا. میں اسے بتاؤں گا کہ تم نے کس طرح اس کی ماں باپ کو موت کے گھاٹ اتارا اور کس طرح اس کے دادا نے اسے اپنے جال میں پھنسا کر یہ جائیداد ہتھیا لی. کیسر خان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن اس نے اپنے غصے پر قابو پا رکھا. اس کے ہاتھ مٹھیوں میں بھیج گئے. تم جھوٹ کا سہارا لے کر اسے میرے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرو گے. وہ بچی ہے، اسے دنیا داری کی سمجھ نہیں، لیکن اسے یہ ضرور معلوم ہے کہ اس کا محسن کون ہے اور اس کے اصل دشمن کون ہے. تمہاری چالیں اب نہیں چلیں گی. بختیار خان ہنسا. مجھے ماموں کہتی ہے. کیسر، وہ اپنے ماموں پر بھروسہ کرے گی یا اپنے کسی اور پر؟ وہ خود اپنی مرضی سے یہ جائیداد میرے نام کر دے گی. کیسر خان ایک قدم آگے بڑھا اور بختیار خان کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر بولا، خبردار، خبردار جو اس معصوم کے پاس بھی تم بٹکے. تم نے کبھی اسے اپنا سمجھا ہی نہیں. تم نے تو صرف اسے ایک پراپرٹی سمجھا. اور سن لو، اس کا ماموں، تم ماموں کہلانے کے لائق بھی نہیں ہو. ایک بار پھر اس کے نام کا غلط استعمال کیا تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تم کون ہو. میں تمہاری گردن اس زمین میں گاڑ دوں گا. بختیار خان کے چہرے پر پسینہ آ گیا، لیکن اس نے اپنی انا کو نہیں گرنے دیا. یہ دھمکیاں اپنے پاس رکھو کیسر. وقت آئے تو وہ خود تمہاری اصلیت پہچان لے گی. میں اسے بتانے جا رہا ہوں کہ تم نے اس کے ماں باپ کی جائیداد کے لیے کیا ہے یہ سب. وہ خود میرے پاس آئے گی، روئے گی اور کہے گی کہ مجھے سردار سے بچاؤ. اور تب تم دیکھنا کہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے. کیسر خان نے ایک لمبی سانس لی اور واپس گاڑی کی طرف مڑ گیا. اسے جانے سے پہلے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ٹھنڈے لہجے میں کہا، جاؤ، جو کرنا ہے کر لو، لیکن یاد رکھنا، جس دن وہ سچ جان گئی نا، اس دن سب سے پہلا سامنا تمہارا مجھ سے ہوگا، اور میں اس کے لیے تیار ہوں. کیسر خان وہاں سے روانہ ہو گیا. بختیار خان اور اس کے لوگ اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے. بختیار خان نے غصے سے فائل زمین پر پٹک دی. اس نے ہمیں للکارا ہے. بختیار خان نے دانت پیستے ہوئے کہا، اسے لگتا ہے یہ ہمیں روک لے گا. اسے نہیں معلوم کہ میں نے حرم کے دل میں پہلے ہی اپنے لیے ہمدردی کے بیج بو دیے ہیں. اب بس ایک آخری ضرب کی ضرورت ہے، پھر یہ حویلی، یہ زمینیں سب میرے قدموں میں ہوں گی. کیسر خان، تم صرف پہرا دیتے رہ جاؤ گے اور میں سب چھین کر لے جاؤں گا جو تم نے اپنی انا کے نام کر رکھا ہے. وہ وہاں سے نکل پڑے. وہ تیزی سے گھر کی طرف بڑھا، مگر جیسے اس نے گھر کے اندر قدم رکھا اس کے قدم وہیں جم گئے. سامنے صوفے پر حرم بیٹھی تھی اور اس کے پہلو میں بختیار خان نہایت آرام سے بیٹھا اسے کوئی کہانی سنا رہا تھا. حرم کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا. وہ کبھی کھلکھلا کر ہنستی اور کبھی اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے اشارے کر کے کچھ پوچھتی. اس کا دل چاہا کہ ابھی آگے بڑھے اور بختیار خان کن گریبان پکڑ کر اسے اس گھر سے باہر پھینک دے، لیکن اس کی نظر حرم پر پڑی جو اسے دیکھ کر مسکرا دی. حرم تیزی سے صوفے سے اٹھی اور دوڑتی ہوئی کیسر خان کے پاس آئی. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی. آپ آگے دیکھیں، میرے ماموں آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ میرے لیے کتنی ساری مٹھائیاں لائے ہیں. اب بھی ان سے ملے، یہ بہت اچھے ہیں. کیسر خان نے گہری سانس لی اور اپنے جذبات کو اندر اندر دبا دیا. بختیار خان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. اس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کیسر خان کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا ہو. سردار کیسر خان، کیسے ہیں آپ؟ بختیار خان نے بڑے تکلف سے ہاتھ بڑھایا. کیسر خان نے لبوں پر مسکراہٹ لاتے ہوئے ہاتھ ملایا. میں ٹھیک ہوں، آپ یہاں خیر تو ہے؟ بختیار خان نے کندھے اچکائے. ارے یہ میری بھتیجی ہے، میرا یہاں آنا جانا تو لگا رہتا ہے نا. بس حرم کی تنہائی دیکھ کر دل بھرا ہے، سوچا ذرا اس سے ملا.
اس نے حرم کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کیسر کا دل کیا کہ وہ ابھی کے ابھی حرم کو سچائی بتا دے، لیکن حرم کو اپنے ماموں سے بے پناہ محبت تھی، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس محبت کو کوئی ٹھیس پہنچے یا حرم کے ذہن میں اپنے خاندان کے بارے میں کوئی تلخ بات آئے۔ تھوڑی دیر بعد بختیار خان نے جانے کا کہا۔ اچھا حرم بیٹا، اب ماموں چلتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھنا، اور کیسر خان، میری بہن جی کا خیال رکھنا، تمہاری ذمہ داری ہے، اسے اداس مت ہونے دینا۔ وہ یہ جملہ مکمل طنزی انداز میں کہہ کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کیسر خان نے اسے دروازے تک الوداع کیا۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوا، کیسر خان کا چہرہ دوبارہ پتھرا گیا۔ اس کے دادا حماد خان برآمدے میں اپنی چھڑی کے سہارے کھڑے تھے۔ حرم کمرے میں آؤ، کیسر کے کہنے پر وہ فوراً کمرے میں چلی گئی۔ کیسر خان اپنے دادا کے سامنے آیا اور غصے سے بولا، دادا، یہ بختیار عرض کے گھر میں بار بار کیوں آ رہا ہے؟ میں اسے جانتا ہوں، وہ حرم کو برگلانے کی کوشش کر رہا ہے، میں اسے مار دوں گا اگر وہ دوبارہ یہاں نظر آئے۔ حماد خان نے کھانستے ہوئے اسے خاموش کروایا۔ کیسر، تحمل سے کام لو، ابھی حرم صرف 14 سال کی ہے، اس پیچیدہ دنیا، ان سازشوں اور اپنے ماں باپ کے حادثے کی حقیقت کو سمجھنے کے قابل نہیں ہے، اسے ابھی معصوم رہنے دو۔ جب تک وہ 18 سال کی نہیں ہو جاتی اسے کچھ مت بتانا۔ ہمیں مجبوری میں ان سانپوں کو اپنے درمیان برداشت کرنا ہوگا تاکہ وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے حرم کو کوئی صدمہ پہنچے۔ اسے صرف ایک ماموں نظر آتا ہے، اگر تم نے اسے سچ بتایا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ کیسر خان نے سر جھکا لیا۔ ایک ایسا بوجھ تھا جو وہ اکیلے اٹھا رہا تھا۔ اپنے کمرے کی طرف پلٹا، کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کا غصہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر گیا۔ حرم بیڈ پر الٹی لیٹی ہوئی تھی، اپنے پاؤں ہوا میں لہرائے ہوئے، ایک کتاب کے صفحات کے ساتھ کاغذ کی کشتیاں بنا رہی تھی۔ اسے پورے بیڈ پر کتابیں اور کاغذ بکھیر رکھے تھے۔ اس کی یہ بچکانہ حرکت دیکھ کر کیسر خان کا سر چکرا گیا۔ حرم، یہ کیا تماشا ہے؟ اسے پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ حرم اچھل کر سیدھی بیٹھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر کاغذ کی سیاہیاں لگی ہوئی تھی۔ وہ میں دیکھ رہی تھی کہ کون سی کشتی پانی میں زیادہ دور تک جاتی ہے۔ اگر حویلی کے سائڈ میں تالاب ہوتا تو میں آج ضرور اسے ٹیسٹ کرتی۔ کیسر خان نے ایک لمبی سانس لی، فرش کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ حرم، تم کتنی بڑی ہو گئی ہو، کیا ہمیشہ ایسے ہی رہو گی؟ حرم نے معصومیت سے اس کی طرف دیکھا۔ بڑے ہونے سے کیا فائدہ؟ بڑے تو آپ جیسے ہوتے ہیں نا، جو کبھی ہنستے نہیں اور ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ میں تو کشتی بنانا ہی بہتر سمجھتی ہوں۔ کیسر خان اس کی بات پر بے ساختہ مسکرا دیا۔ اس کی معصومیت اس کے وجود کے ہر غم کو مٹا دیتی تھی۔ اس نے نرمی سے کہا، تم صحیح کہتے ہو، بڑے ہونا واقعی مشکل ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر کیسر خان نے اسے گھورتے ہوئے کہا، چلو اب بہت ہو گیا یہ کھیل، جاؤ اب فریش ہو جاؤ، کپڑے بدلو اور آرام کرو۔ حرم نے ایک اداس سی شکل بنائی۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ کو مجھے وہ کہانی سنائیں گے جو آپ نے اس دن ادھوری چھوڑ دی تھی؟ کیسر خان نے اس بات میں سر ہلائے۔ حرم خوشی خوشی اٹھی اور اپنے بکھرے ہوئے کاغذات سمیٹے اور واش روم کی جانب بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئی، وہ بالکل پرسکون تھی۔ اس نے اپنے لمبے بالوں کو ایک پونی میں باندھا اور بیڈ کی طرف چل دی۔ کیسر خان صوفے پہ بیٹھا اسے ہی دکھ رہا تھا۔ اس نے بتی بجھا دی اور بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ حرم بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی، ماموں بہت اچھے ہیں نا؟ حرم کے پوچھنے پر کیسر خان نے اپنے لب بھینچے۔ سو جاؤ حرم، بہت رات ہو گئی ہے۔ اس کے کہنے پر حرم نے کمبل اپنے اوپر اوڑھا اور چند ہی لمحوں میں گہری نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ کیسر خان وہیں بیٹھا اندھیرے میں گھورنے لگا، اور نہ جانے رات کے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وقت کا کام تھا گزرنا، جو کہ گزرے اور پتہ بھی نہیں چلتا، مگر اپنے پیچھے گہرے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ 4 برس کا طویل عرصہ پلک جھپکتے ہی بیت گیا۔ اس دوران حویلی کی فضاؤں میں بہت کچھ بدلا۔ اگر کیسر خان کی حرم کے لیے فکر اور پہرا ویسا ہی مستحکم رہا، کیسر نے اسے 4 سالوں میں حرم کو ایک معصوم کلی کی طرح سینچا تھا، اسے دنیا کی تلخیوں سے دور رکھا۔ اس کی ہر ضد، ہر خواہش کو اپنی سرداری کی دھاک میں زیادہ اہمیت دی۔ حرم اب 18 برس کی ہونے والی تھی، اور کیسر کے دل میں اسے زندگی کا سب سے بڑا تحفہ دینے کی خواہش تھی۔ تو اسے حرم سے کچھ کہے بغیر ایک خاص تقریب کا اہتمام کیا۔ اسے حویلی سے نکال کے پہاڑوں میں بنے اپنے فارم ہاؤس پر لے جانا چاہتا تھا، جہاں اسے بتانے والا تھا کہ اب وہ آزاد ہے اور وہ اسے کسی بھی بیڑیے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ حرم کے 18 سال مکمل ہونے پر اسے ایک نئی، محفوظ اور روشن زندگی کا یقین دلانا چاہتا تھا۔ حرم نے باغیچے کے کونے میں پڑا ہوا پانی کا پائپ اٹھایا اور اس کی نوزل کو ذرا سا ڈھیلا کر دیا تاکہ پانی کی فوار سیدھی کلثوم کے
जोड़ों पर पड़े। जैसे कुलसुम मुड़ी, हरम ने बटन दबाया। ठंडा ठंडा पानी सीधा कुलसुम के पीठ पर जा गिरा। हाय अल्लाह, बीबी जी ये क्या जुल्म है, मेरे कपड़े सब भीग गए। कुलसुम चीखी, इधर उधर भागी। जब हरम अपनी जगह खड़ी हुई, हाथ में पाइप थामे, हंस हंस कर उसका बुरा हाल हो गया था। कुलसुम बीबी, आज पौधों को प्यास ज्यादा थी, मैंने सोचा कि आपको क्यों ना साथ ही नहला दूं। इस दौरान कैसर खान बगीचे की तरफ आया। ये सारा मंजर देखकर वो रुक गया। उसके चेहरे पर शक्लें पड़ चुकी थी। उसने तेजी से कदम बढ़ाया और हरम का हाथ झटके से पकड़कर पाइप बंद कर दिया। हरम, ये क्या बदतमीजी है। कैसर की आवाज कर्जदार थी। कुलसुम बीबी, बड़ी उम्र की औरत थी, तुम इन्हें इस तरह तंग कर रही हो, क्या यही तमीज सीखी है तुमने। कुलसुम तो डर के मारे वहां से सर झुकाकर भाग गई। हरम, जिसके हाथ में अभी पाइप का कुछ हिस्सा था, एकदम साकित हो गई। उसने कैसर को देखा, जिसकी भवें गुस्से से तनी हुई थी। हरम ने अपना मुंह लटका लिया, लेकिन फौरन ही उसकी आंखों में एक शरारती सी चमक आ गई। वो कैसर के करीब आई और उसकी कमीज के बटनों के साथ छेड़छाड़ करने लगी और बचकाना लहजे में बोली, सरदार जी, आप इतनी जल्दी गुस्सा क्यों कर जाते हैं। मैं तो बस कुलसुम बीबी के साथ खेल रही थी, और वैसे भी आपके गुस्से में जो सुर्खी आती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। कैसर ने अपनी नजरें चुराई। ये कोई वक्त है शरारतों का, तुम अब बच्ची नहीं रही हो हरम, समझदारी का एहसास करो। हरम ने उसका बाजू थामा और उसे थोड़ा सा झिंझोड़ा। जिम्मेदारी? क्या जिम्मेदारी का ये मतलब है कि मैं आपके सामने ही हंस नहीं सकती। वो कैसर खान के बेहद करीब खड़ी हुई बोल रही थी। हरम को अपने करीब देखकर कैसर के दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने तुम्हारी इस हमाकत की वजह से तुम्हें डांटा है, तुम कितनी ढीठ कब से हो गई हो। हरम ने मुस्कुराकर उसके होठों को देखा, जहाँ एक छोटी सी बेकरार मुस्कुराहट उभर कर गायब हो रही थी। कैसर ने फौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और संजीदा बनने की कोशिश की। चलो अब बहुत हो गया, अंदर जाओ और अपने कपड़े बदलो, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। उसे नजरअंदाज करके वहां से तेज कदमों से चल दिया। हरम ने उसे जाते हुए देखा तो मुस्कुरा कर अपने आप से बोली, आप जितना भी छुपाए सरदार जी, आपकी मुस्कुराहट मुझे नजर आ ही जाती है। कैसर खान दूर जाते हुए अपने होठों पर आई मुस्कुराहट को छुपाने के लिए हाथ से मुंह साफ कर रहा था। वो सोच रहा था, क्या क्या ये मासूम शरारती लड़की अब सच में इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसे जिंदगी की असल खुशियां दी जाए। हरम बेटा, बख्तियार खान ने उसे पुकारा। वो अपनी मामू की तरफ मुतवजा हुई और भाग कर उनके सीने से लगी। मामू, आप यहाँ कैसे आए। वो मोहब्बत और एहतराम से बोली, बेटा, ये वक्त यहाँ रहने का नहीं है, चलो तो मेरे साथ, तुम्हारी जान को खतरा है यहाँ। बख्तियार खान ने कहा तो हरम की पेशानी पर बल नमूदार हुए। क्या कहना चाह रहे हैं आप मामू। हरम ने हैरत से पूछा। हरम बेटा, कैसर तो तुम्हें यहाँ कैद करके रखना चाहता है, वो तुम्हें कभी आजाद नहीं करेगा। देखो, मैं तुम्हारा मामू हूँ, क्या मैं तुम्हारा बुरा चाहूंगा। तो मेरे साथ चलो, वहां बहुत से लोग होंगे, तुम्हें आजादी का एहसास होगा। हरम उनसे दूर हुई। मामू आप क्या कह रहे हैं। वो हैरत से उन्हें देखकर बोली, बेटा, ये वो यहाँ बात करने के लिए नहीं है, चलो हम अभी के अभी घर चलते हैं, तुम्हें वहां जाकर बताऊंगा मैं सब। बख्तियार ने हरम का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले गया, जबकि हरम बस एक नजर हवेली को देखती वहां से चली गई थी। बख्तियार खान उसे हवेली लेकर आया। सब लोग हैरत से उसे देख रहे थे कि न जाने क्यों हरम का दिल डर सा गया था। वो बख्तियार खान के साथ चलती हवेली आई। बख्तियार खान ने उसे सोफे पे बिठाया। वो अपने आसपास मौजूद लोगों को देख घबरा रही थी। वो न जाने कितने साल बाद यहाँ वापस आई थी। हरम बेटा, हम तक ये छुपा कर रखेंगे। बख्तियार खान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जिसे बहुत तकलीफ हो रही हो, तुम तो इसे अपना मुहाफिज समझती हो, लेकिन जिस शख्स को तुमने अपनी जिंदगी सौंपी, इसने तुम्हारी पूरी दुनिया उजाड़ दी। मामू आप क्या कह रहे हैं। कैसर तो मेरा बहुत ख्याल रखता है, वो मुझे मारता भी नहीं। वो तो, हरम तड़प कर बोली, "वो तो तुम्हें इसलिए पाल रहा है क्योंकि उसे तुम्हारी जायदाद का लालच है हरम। उसकी मामी ने बात काटते हुए बोला, क्या क्या तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया कि तुम्हारे वालिदैन इतनी जल्दी कैसे दुनिया से चले गए। वो एक साजिश थी, और इस साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, कैसर खान है। उसने तुम्हारे वालिदैन को जमीनें हथियाने के लिए उनका खून बहाया, और जब तुम अकेली रह गई तो हमदर्दी का लबादा ओढ़ कर तुम्हें अपनी हवेली में कैद कर लिया। हरम का सांस उखड़ने लगा। उसके सामने वो तमाम मनाजर घूम गए जब कैसर उसे बचपन में प्यार से देखता था,
جو اسے حویلی کی سیر کرواتا تھا، اس کے ساتھ کھیلتا تھا، اور جب جب اس پر مصیبت آتی تو اس نے اس مصیبت کا مقابلہ کیا. کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ کیا اس کا بچپن ایک قاتل کے سائے میں گزرا؟ نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے. حرم روتے ہوئے چیخی. اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا. وہ مجھے مارتا بھی تو نہیں ہے نا؟ تو میرا خیال رکھتا ہے. بختیار خان نے ہمدردی جتاتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، مگر اس کے ہاتھ میں وہ ٹھنڈک تھی جو برف سے بھی زیادہ سرد تھی. بیٹا، وہ تمہیں مارتا اس لیے نہیں کیونکہ اس کا خزانہ ہے تم سے. جس دن تم 18 سال کی ہو گئی اور جائیداد تمہارے نام منتقل ہو گئی، اس دن تمہاری زندگی اس کے لیے بے معنی ہو جائے گی. اس نے تمہارے والدین کو نوچ کھایا تھا. حرم تو اس کی اصلیت سے واقف نہیں ہو. ہم تمہیں صرف سچ بتا رہے ہیں کیونکہ ہم تمہارا خون ہے. انہوں نے اس کے سامنے کچھ جعلی دستاویزات اور ثبوت رکھے، کچھ فرضی تصویریں اور کچھ جھوٹی گواہیاں بھی رکھ دی. حرم کا دل جو اب تک کیسر کی محبت کا قیدی تھا، یکدم نفرت کی آگ میں جلنے لگا. اس نے اس نے میرے امی ابو کو مارا. وہ ہچکیوں کے درمیان بولی. اس کی آواز میں ایسی کرب تھی کہ کمرے میں موجود لوگوں کے چہرے پر ایک شیطانی سے مسکراہٹ اڑی. ہاں حرم، اس نے تمہاری زندگی تباہ کر دی. ہم تمہیں اسی لیے بچانا چاہتے تھے، اسی لیے میں تمہیں یہاں لایا ہوں. اب تک تمہیں ایک کھلونا سمجھ رہا تھا وہ، لیکن تم آزاد ہو بیٹی. حرم کی آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے. وہ کیسر کی محبت کو نفرت کے ترازو میں تول رہی تھی. وہ جس سردار کو اپنا سب کچھ مانتی تھی، اسے ایک درندہ لگ رہا تھا. اس اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا اور ساروں کی تار ہونے لگی. بختیار خان نے ایک فاتحانہ نظر وہاں کھڑے لوگوں کی طرف ڈالی. بیٹا، رو نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارا خیال رکھیں گے. جاؤ فاخرہ، اسے اپنا کمرہ دکھاؤ، اور تم بالکل بھی نہیں رونا. ہم تمہیں اس کے پاس اب نہیں جانے دیں گے. تم ہماری بیٹی، ہم تمہارا خیال رکھیں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پر بھی تمہارے پاس آئے، لیکن یاد رکھو تم نے اسے دھتکارنا ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا. بختیار خان اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا. فاخرہ اسے اپنے ساتھ لے کر کمرے سے چلی گئی تھی. میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ حرم کو یہاں سے کیسے لے کر جاتا ہے. وہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا. حرم، حرم. اس کی گرجدار آواز پورے باغیچے میں گونجی، مگر جواب نہ دار. اس نے پورا باغیچہ چھان مارا، لیکن وہاں حرم تھی ہی نہیں. گارڈ، گارڈ. کیسر خان غصے سے دہاڑ. گارڈ وہاں آیا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا. حرم، حرم کہاں ہے؟ کیسر کی آواز میں سختی محسوس کی اور وہ کانپ گیا. سردار، بختیار خان آئے تھے، وہ بی بی جی کو اپنے ساتھ لے گئے. کیسر خان کی آنکھوں میں خون اتر ہے. اس کے ہاتھ مٹھیوں میں اس زور سے بھیجے کہ پورے سفید پڑ گئی. اس نے ایک پل کی بھی تاخیر نہ کی اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کا رخ بختیار خان کی حویلی کی جانب موڑ دیا. بختیار خان کی حویلی کے دروازے پر پہنچ کر اسے گاڑی کا بریک مارا اور باہر نکلا. گارڈ نے اسے روکنے کی کوشش کی. سردار، آپ اندر نہیں جا سکتے. بختیار خان نے منع کیا ہے. کیسر خان نے ایک زوردار دھکا گارڈ کو دیا، اور جیسے ہی وہ فٹ پاتھ پر گرا، وہ کسی طوفان کی طرح حویلی کے مرکزی ہال میں داخل ہوا. سامنے صوفے پر بختیار خان بیٹھا تھا، جس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی. کیسر خان سیدھا اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا. حرم کو بلا، میں اسے لینے آیا ہوں. بختیار خان نے بڑے سکون سے چائے کا کپ اٹھایا اور گھونٹ پڑا. کیسر، اب وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی. اسے تمہاری اصلیت دیکھنی ہے. تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ تمہاری بھلائی ہے. کیسر کی آنکھیں تپتے ہوئے انگاروں کی طرح تھی. مجھے اس کی بکواس نہیں سننی. حرم، باہر آؤ. اسے بلند آواز میں پکارا. اس کی آواز سن کر حرم کمرے سے باہر آئی. اس کے چہرے پر آنسوں کے نشان تھے اور آنکھوں میں وہ نفرت تھی جس نے کیسر کے وجود کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا. کیسر خان نے بے تابی سے اس کی طرف قدم بڑھایا اور اپنا ہاتھ آگے کیا. حرم، میرے ساتھ چلو، میری بات سنو. جیسے کیسر نے اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، حرم نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھوڑا لیا. اس کا پورا وجود نفرت سے تھر تھرا رہا تھا. ہاتھ مت لگانا مجھے، وہ چلائی. میں جان گئی ہوں سب کچھ. میرے امی ابو کو آپ نے مارا تھا، آپ میری جائیداد کے پیاسے تھے، اس لیے آپ نے مجھے ان 4 سال تک ایک قیدی کی طرح رکھا. میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، قبول نہیں. کیسر خان کا حلق خشک ہو گیا. اس کے الفاظ گلے میں اٹک گئے. حرم، یہ بختیار تمہارا دماغ میں زہر بھر رہا ہے. میں نے تمہیں بچایا تھا، میں نے تمہاری حفاظت کی تھی. حفاظت؟ حرم نے زہریلی ہنسی ہنسی. آپ نے صرف اپنی ملکیت کی حفاظت کی تھی. یہاں سے چلے جائیں. آپ کی شکل دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی.
वो इतना कहकर दोबारा अपने कमरे की जानिब भाग गई और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। कैसर खान वहां साकित खड़ा रहा। उसकी सारी सरदारी, सारी ताकत उस समय बेबस थी। वो जिस हरम को बचाने के लिए मौत से लड़ने को तैयार था, आज उसकी निगाह में कातिल बन चुका था। बख्तियार खान हंसते अपनी जगह से उठा। उसे कैसर खान के कान के पास चुपकर सरगोशी की। देखा तुमने, तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी बह गया। अब वो मेरी मुट्ठी में है। मैं जल्दी इसकी जायदाद अपने नाम करवा लूंगा और फिर इस बेवकूफ लड़की को कहीं दूर फेंक दूंगा। ये मेरी किसी काम नहीं रहेगी। बख्तियार की वो मकरू मुस्कुराहट, उसके अल्फाज कैसर खान के जख्मों पर नमक पाशी कर रहे थे। वो जानता था कि अगर उसने अब कोई कदम उठाया तो हरम और ज्यादा बागी हो जाएगी। वो बेबसी से मुड़ा और हवेली के दरवाजे की जानिब चल दिया। उसके हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि उसका बचाया हुआ फूल अब कांटों की दरमियान कैद हो चुका है। वो हवेली से बाहर निकल आया। उसके ज़हन में बख्तियार के अल्फाज गूंज रहे थे, जल्दी जायदाद अपने नाम करवा लूंगा। कैसर ने गाड़ी की तरफ देखते हुए सोचा कि अब उसे हरम को उसके अपने ही कहे गए फैसलों और उसके मामू के झूठ के जाल से कैसे निकालना होगा। वो हार नहीं मान सकता था, क्योंकि हरम की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां एक गलत कदम उसे हमेशा के लिए खो सकता था। वो बैठी रो रही थी जब उसके मामू कमरे में दाखिल हुए। उसने आंसू और भराई आंखों से अपने मामू को देखा। मामू, इन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं मैं उन्हें अपना सब कुछ मानती थी, उनसे मोहब्बत करती थी। ऐसा क्यों किया? वो रोते हुए अपने मामू के सीने से लगी। बेटा, उसे मैं अच्छी सजा दूंगा, तुम फिक्र ना करो। उसके आंसू साफ करते हुए बोले, साइन करो हरम। उसने कागजात हरम के चेहरे के करीब लहराए। हरम अचानक उनसे पीछे हुई और उसकी आंखों में आंसुओं की बजाय अब एक कर्ब और हैरानी थी। हरम ने कमजोर हाथों से कागजात पकड़ने की कोशिश की। उसने जैसे कागजात पढ़ने के लिए नजरें झुकाई, बख्तियार खान ने तेजी से कागज उसके हाथ से छीन लिया। होशियार बनने की कोशिश मत करो। बख्तियार की आवाज में दरिंदगी थी। तुम्हें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ अंगूठे का निशान लगा और साइन कर दो। तुम्हारा काम सिर्फ दस्तखत करना है। हरम ने हिम्मत जमा की और कांपते हाथों से बोली, मामू, मैं आपकी भांजी हूँ। क्या मैं इतना भी हक नहीं रखती कि जान सकूं कि मैं ये क्या कर रही हूँ? एक बार पढ़ने तो दे, आखिर इसमें ऐसा क्या है? हरम का ये सवाल बख्तियार को आग लगा गया। वो एक दरिंदे की तरह आगे बढ़ा। उसने हरम का चेहरा अपने सख्त हाथों में जकड़ लिया और इसे जोर से दीवार के साथ लगा दिया। इससे पहले कि हरम कुछ समझ पाती, उस थप्पड़ ने उसके गाल पर पड़ा, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया। खामोशी से करो, वो दहाड़ा। मेरे सामने ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हरम के लिए एक शदीद सदमा था। वो शख्स जिसे वो मामू कहकर पुकारती थी, जिससे वो जान निछावर करती थी, आज एक अजनबी दरिंदे के सामने तरह उसके सामने खड़ा था। बख्तियार खान, जिसका तकब्बुर अब अपने अरूज पर था, एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हें हैरानी हो रही होगी ना? सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम और तुम्हारा ये बाप, तुम्हारी माँ, सब मेरे रास्ते की दीवार थे। तुम्हारे बाप ने सारी जायदाद तुम्हारी माँ के नाम कर दी थी। मैंने जायदाद के हसूल के लिए अपने बाप को भी नहीं बख्शा। फिर तुम्हारी माँ और बाप दोनों का वो हादसा, वो कोई हादसा नहीं था, वो मेरा किया हुआ कत्ल था। हरम के कान सुन हो गए। उसका सांस रुकने लगा। बख्तियार खान ने हकारत से उसे देखा। तुम बेवकूफ निकली हरम, तुम खुद चल कर मेरे पास आ गई। कैसर खान तो तुम्हें ले जाने के लिए तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा था, मगर तुमने उसे दूधकार दिया। अब वो दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि वो जानता है कि तुम उससे कितनी नफरत करती हो। तुमने अपने मुहाफिज को खुद अपने हाथों से दूर कर दिया। ये सुनना था कि हरम पर क़यामत टूट पड़ी। वो रोने लगी, मगर अब ये रोना खौफ का नहीं, बल्कि पछतावे का था। उसने अपनी हिम्मत मुजतमा की, उठ खड़ी हुई और पूरे अज़्म के साथ बोली, मैं साइन नहीं करूंगी। आप मुझे मार डाले, आप चाहे मुझे खत्म कर दे, मैं आपके इन खूनी इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। उसका ये इनकार बख्तियार खान के लिए किसी इश्तियाल से कम नहीं था। उसने हरम को मारा, पीटा और फिर जमीन पर पटक कर कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। अगले 3 दिन उसे खाने के नाम पर सिर्फ पानी मिलता रहा। भूख और प्यास ने उसे नढाल कर दिया था। वो फर्श पर पड़े पड़े कैसर खान को याद करती। उसे वो मंजर याद आता जब कैसर खान उसे बचाने के लिए वहां आया था। उसने किस तरह उसे कातिल कहकर ठुकरा दिया था। उसे अब समझ आ रहा था
کہ وہ کس قدر اندھی ہو چکی تھی. ہر لمحہ دروازے کی طرف دیکھتی کہ شاید کیسر آ جائے. وہ روتے ہوئے پکارتی, کیسر مجھے بچا لو. میں غلط تھی, میں نے آپ کو نہیں پہچانا. لیکن باہر صرف خاموشی تھی, وہ خاموشی جو اس نے اپنے کیے ہوئے فیصلوں کو سزا کی طور پر دی تھی. لیکن کیسے جو اسے اپنی زندگی سے بڑھ کر عزیز رکھتا تھا, اسے اب تک یہ خبر بھی نہ تھی کہ اس کی حرم کس حال میں تھی. بی بی جی سب سو رہے ہیں, آپ چلی جائیں. ایک ملازمہ نے کمرے کا دروازہ کھول کر کہا. حرم نے حیرانی سے اسے دیکھا. تم میری مدد کیوں کر رہے ہو آخر؟ اسے حیرانی ہوئی. تمام ملازمین اس سے دوری رکھتے تھے, بختیار کی بات مانتے تھے, لیکن وہ اس کی مدد کے لیے وہاں تھی. میں آپ کی ماں کو اچھے سے جانتی تھی. وہ اس حویلی کی لاڈلی بیٹی تھی. میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے پالا تھا. میں ان کی بیٹی کو کیسے مرنے دے سکتی ہوں؟ جائیں, خان حویلی والوں کے پاس جائیں, وہی آپ کو تحفظ دے سکتے ہیں. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر حویلی کے پچھلے دروازے پر لے آئی. آپ جائیں بی بی, سردار کے پاس جائیں. ملازمہ نے کہا تو وہ پلٹ کر بھاگی. اے لڑکی رک جا. بختیار کی آواز وہاں گونجی. بختیار کے آدمی ملازمہ کو پکڑ چکے تھے, جبکہ کچھ آدمی حرم کے پیچھے بھاگے تھے. وہ مسلسل اندھا دھند بھاگ رہی تھی. اسے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا, اور بہت جلد وہ کیسر تک پہنچنا چاہتی تھی. اس کے پاؤں سے چپل اتر چکی تھی اور پاؤں سے خون رس رہا تھا, لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور بس بھاگتے رہی. تیری ہمت کہ تو نے اسے یہاں سے بھگا دیا؟ بختیار اس ملازمہ کو ٹھوکر مارتا ہوا بولا. ہاں, کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں جی چکی ہوں, اور تمہارے ظلم اب میں برداشت نہیں کرنا چاہتی. سوچا مرنے سے پہلے ایک ایسا کام کر دوں کہ تم ساری زندگی پچھتاؤ اور میں سکون سے مر سکوں. وہ ملازمہ کہہ کر ہنسی تھی. تجھے میں نے موت نہیں دوں گا, ایسی زندگی دوں گا کہ موت کے لیے تڑپے گی. اس کے چہرے پر دہاڑ. لے جاؤ اسے, اور اسے اس جگہ پھینک دو جس جگہ باقی کی عورتیں ہیں. بختیار کے کہنے پر اس کے آدمی اسے کھینچتے ہوئے وہاں سے لے گئے, جہاں وہ بس ہنس رہی تھی. وہ بھاگتے ہوئے حویلی کے دروازے کو تھام گئی. کیسر کیسر, وہ جی جان سے چیختی رہی. گارڈ نے آگے بڑھ کر فوراً دروازہ کھولا. وہ بھاگتی ہوئی حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بھاگی. کیسر, وہ روتے ہوئے کمرے کی جانب بھاگ رہی تھی کہ اچانک ہی کیسر کمرے سے باہر آیا. وہ اس کی سینے سے لگی اور با آواز رونے لگی. یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ فکر مندی سے اس کا چہرہ صاف کرتا ہوا بولا. اس کا لباس پھٹا ہوا تھا, چہرہ سوجا ہوا تھا, اور آنکھوں میں خوف صاف واضح تھا. حرم کیسر کے سینے سے لگی, پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. کیسر مجھے معاف کر دے, میں نے آپ کو نہیں پہچانا, وہ درندہ ہے, اس نے سب کچھ برباد کر دیا. کیسر نے اسے مضبوطی سے تھام لیا. اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ تھی. وہ کسی کو بھی راگ کر سکتی تھی. تم چپ ہو جاؤ حرم, اب کچھ نہیں ہوگا. اب وہ یہ کہہ پا ہی نہیں رہا تھا کہ حویلی کے دروازے زور سے کھلے. بختیار خان کے 5 لوگ وہاں آ تھمکے. وہ حرم کو واپس زبردستی لے جانے آئے تھے. جیسے ہی ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر حرم کا بازو پکڑنے کی کوشش کی, کیسر خان نے بجلی سی رفتار سے آگے بڑھا. اس نے ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر رسید کیا اور اپنی پستول تان لی. ایک قدم اور بڑھایا تو موت تمہارا مقدر ہوگی. کیسر کی گرد سے وہ گارڈ لرز اٹھے. اس نے فوراً اپنے محافظوں کو اشارہ کیا, اور کچھ ہی دیر میں وہ پولیس کی گاڑیاں حویلی کے باہر آ پہنچی. کیسر نے ان تمام لوگوں کو پولیس کے حوالے کر دیا. اس دوران حرم کے بیان پر بختیار خان کے خلاف قتل, اقتدام قتل اور جائیداد پر قبضے کی کوشش کا مقدمہ درج کیا گیا. بختیار خان کا تکبر اس کی ہتھکڑیوں میں جگڑے جانے کے ساتھ ہی خاک میں مل گیا تھا. کچھ دن بعد کیسر اور حرم اپنے کمرے میں موجود تھے. حرم کی آنکھوں میں ندامت تھی. وہ کیسر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی, آپ مجھ سے ناراض ہے نا؟ میں نے آپ کی بجائے ماموں پر یقین کیا. کیسر خان صوفے پہ بیٹھا خاموش تھا. اس کے چہرے پر اب تکلیف کا سائے تھے جو ان چند دنوں میں حرم نے اٹھائی تھی. ناراض نہیں حرم, میں تو بس اس بات پر خود سے ناراض ہوں کہ میں نے تمہیں ان کے حوالے کیوں ہونے دیا. میں تمہیں بچا کیوں نہیں سکتا, اور تمہارا یقین بحال نہ کر سکا خود پر. حرم تیزی سے اٹھی اور کیسر کے قدموں میں بیٹھ گئی. اس نے کیسر کا ہاتھ اپنے ماتھے پر لگایا. میں نے غلطی کی, میں نے آپ پر یقین نہیں کیا, جس کا خمیازہ میں نے بھگتنا. پلیز مجھے معاف کر دے. کیسر خان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اٹھا کر اپنے سامنے بٹھایا. اس نے نرمی سے حرم کے چہرے کو صاف کیا. اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا, تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے حرم. تم نے جو سچائی دیکھی
यही काफी है। आज के बाद कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकेगा। कैसर खान ने हरम के बारे में हाथ बढ़ा। उसके लम्स में वो तहफ्फुज़ जिसका हरम ने बरसों इंतजार किया था। हरम ने आहिस्ता से अपना सर कैसर के सीने पर रख लिया। उसे ऐसा लगा जैसे वो बरसों की कैद के बाद अब वाकई आजाद हुई है। कैसर खान ने हरम का चेहरा अपने हाथों में लिया और प्यार से पेशानी को चूमा। अब बस, बहुत हो गया। अब से तुम्हारी जिंदगी सिर्फ मेरी है और तुम्हारी खुशियां तुम्हारे नाम कर दूंगा मैं। हरम की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो मुस्कुराया और उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरा और उसके चेहरे पर झुका।